أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ الرعد آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے ذرا جو ہے اپنی نعمتیں بیان فرما رہا ہے، مناظر قدرت بیان فرما رہا ہے. ان کو بیان فرما کر پھر اللہ انسانیت کو جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو بلند فرمایا بغیر ستونوں کے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا اور پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا. وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو تمہارے لیے ہر وقت جو ہے نفع کا سامان. کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز ایک مدت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. یدبر الامر، اللہ تمام امور کی تدبیر فرما رہا ہے. یفصل الآیات، اپنی نشانیوں کو بڑے مفصل انداز سے بیان فرما رہا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے. وہ اللہ جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور تمہیں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق دے رہا ہے، وہ تم جیسے ایک چھوٹے انسان کو، چھوٹے سے قد کے انسان کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور تم سے تمہارا حساب بھی لے سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس میں نہروں کو جاری کر دیا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر پھل کے اس نے جوڑے بنا دیے. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، رات کو بنا دیا جو دن کو ڈھانپ لیتی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان انسانوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے اندر جو ہے مختلف قطعے جو ہیں ملے جلے ہیں، متصل ہیں. جنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، باغات ہیں، انگوروں کے کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے باغ ہیں جو کیلے بھی ہیں اور دورے بھی ہیں. ایک ہی پانی سے جو ہے ان کو پلایا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ذائقے میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان باتوں میں نشانیاں ان انسانوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے کام لینے والے انسان اللہ کے مناظر قدرت سے توحید کا شعور حاصل کر سکتے ہیں. اگر ان کے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کے اندر توحید کا شعور نہیں آ سکتا. اللہ سے دعا تعالیٰ میں توحید کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.